میرے بھائیوں آپ خود سوچ لو کہ چھوٹے چھوٹے وسیلوں کو یا اور کروڑوں وسیلوں کو ماننے سے توحید میں فرق نہیں آتا، تو ایک آقا پاک کی ذات پر ان کو فتوے یاد کیوں آتے ہیں جبکہ اللہ پاک کی یہ مشیت ہے، مرضی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، گناہ کاروں کو حضور کا دروازہ دکھایا، محبوب تیرے پاس آئیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول ان کی سفارش کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ توبہ قبول کرے گا، رحم کرے گا۔ مولا معاف کرنے والا تو، بخشنے والا تو، دینے والا تو، اپنے در پہ بلاتا اور کہتا آؤ معافی مانگ لو میں بخش دوں گا۔ حضور کا دروازہ کیوں دکھایا؟ پہلے حضور کے دروازے بلایا، جاؤ کا میرے نبی کے دروازے پہ آؤ، پھر فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول کو راضی کرو، اگر وہ تم پر راضی ہیں اور تمہارے لیے دعا کر دیتے ہیں تب میں معاف کروں گا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں لوگوں، بخشنے والا خدا ہے لیکن جس کو بھی دیتا ہے وسیلہ مصطفیٰ کا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اتنا ستھرا ہے نا، ہمیں ادھر سے کھینچ تان کے عقیدہ سیدھا نہیں کرنا پڑتا، بس قرآن پڑھتے جاؤ، اہل سنت کا عقیدہ بولتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں اتنا صاف ستھرا اور خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں اگلی بات پر آؤں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں نہیں رک گیا نا تو پھر کام غلط ہو جائے گا، لہذا اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کے حوالے سے میں نے چند گزارشات پیش کر دی۔ وَرَسُولِهِ، میں اس واسطے پڑھی یہ دو لفظ ہیں جو ان دو لفظاں دی گل پوری نہ تھی سکتی۔ اللہ پاک خیر فرماوے اور تو علاقہ والے ماشاءاللہ اتنے خوشبخت ہو، اتنے خوشبخت ہو، اتنے خوشبخت ہو کہ استاد العلماء حضرت علامہ قبلہ پروفیسر مولانا محمد عبدالعزیز باروی جیسی شخصیت، علمی شخصیت آپ کو عطا ہوئی ہے، جنہوں نے آپ کے گھروں میں علم بھی پہنچایا ہے، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے، آپ کے عقیدے کی بھی حفاظت کی ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ آپ پر تا دیر قائم اور دائم رکھے، آمین۔ تو چاکو چا وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر۔ رسول کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بھی بہت سے تقاضے ہیں، ایک دو پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلا تقاضا میرے حضور کو نبی مانا جائے، دوسرا تقاضا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے بھی مانو دل سے بھی مانو۔ تیسرا تقاضا میرے آقا کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، رسول ماننا بھی ضروری ہے، آخری رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ کو مانے، کتاب کو مانے، حضور کو مانے، سب نبیوں کو مانے، ساری ضروریات دین کو، ضروریات ایمان کو مانے، آقا پاک کو آخری نبی نہ مانے یا آپ کی آخری نبوت میں، ختم نبوت میں شک کرے یا ختم نبوت کے منکرین کے لیے شک شبہ میں رہے یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ بندہ کافر ہے، قطعاً مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت، بولو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ اور کیا عقیدہ ہے؟ ختم نبوت، حضور آخری نبی ہیں، یہ ماننا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے۔ جو اس میں ذرا برابر شک کرتا ہے میرے بھائیو، اسلامی طور پر بھی وہ غیر مسلم ہے اور پاکستان کے آئین کے طور پر بھی وہ غیر مسلم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا قوم اس کے ماننے والوں کو مرزائی کہتے ہیں، غلام احمد ماننے والوں کو احمدی کہتے ہیں، قادیان شہر ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں، مرزائی، احمدی، قادیانی، یہ دوستو دنیا کا سب سے بدترین وائرس ہے، بدترین گستاخ ہیں اور عقیدہ اور ایمان کے چور ہیں، میٹھے میٹھے بن کے آتے ہیں پھر ایمان پہ حملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو ختم نبوت سے دور لے جاتے ہیں۔ لہذا نسلوں کو پڑھا کے جاؤ، بچوں کو بتا کے جاؤ، جوانوں کو سکھا کے جاؤ کہ بیٹا اس دنیا میں ایمان کے لیے جو سب سے خطرناک جراثیم وائرس ہے، سنڈی ہے، وہ قادیان والے ہیں۔ یہ جتنے پیارے کیوں نہ ہو، بظاہر مالدار کیوں نہ ہو، نوکری چھوکری کا لالچ کیوں نہ دیں، ان سے دور دور
دور رہنا ہے اور بتانا ہے دولت بعد میں ہے، اولاد بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہیں، تعلقات بعد میں ہیں، محبت مصطفیٰ پہلے ہے، تحفظ ختم نبوت پہلے ہے، تحفظ ناموس رسالت پہلے ہے۔ اس عقیدے کو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کہا جاتا ہے، اور اس عقیدے کے اظہار کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ منکرین ختم نبوت نے حضور کے ایک نوکر کو پکڑا اور اس کو مجبور کیا کہ تم حضور کا کلمہ چھوڑ دو اور ہمارا کلمہ پڑھ لو۔ نوجوان نے کہا جیوں گا تو حضور کے لیے، مروں گا تو حضور کے لیے۔ بہت بڑا لکڑ کا ڈھیر لگوایا، اس پہ تیل چھڑکا، آگ جلائی، آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آگ کے شعلے، بلا لو سب اہل علاقہ کو، ہم ایسے شخص کو سزا دینے والے ہیں جو ہماری نبوت کو نہیں مانتا اور ختم نبوت کا انکار نہیں کرتا۔ نوجوان نے کہا مجھے جلنا گوارا ہے، ختم نبوت کا انکار نہیں کروں گا۔ ہاتھ پاؤں میں رسیاں ڈالو۔ کیوں ڈالیں؟ ہم نے تمہیں آگ میں ڈالنا ہے، تم تڑپو گے، تم پھڑکو گے، تم بھاگو گے۔ فرمایا تڑپنے پھڑکنے بھاگنے والے اور ہیں، میں نبی کا نوکر ہوں، ختم نبوت کے لیے چل کر آگ میں جاؤں گا۔ جب آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اور ہزاروں لوگ تماشائی بن کے آئے تھے، نوجوان قدم قدم بڑھاتا ہے، حضور پر درود پڑتا ہے، آقا پاک کی ختم نبوت پر پہرے دیتا ہوا ایک پاؤں آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں چھوا، دوسرا پاؤں آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں چھوا، آگ کے اندر داخل ہو گیا، آگ کے درمیان کھڑا ہے، لوگوں کو آگ نظر آ رہی ہے، نوجوان کو باغ نظر آ رہا ہے، درمیان کھڑا ہو کے کہتا ہے تاجدار ختم نبوت، اور یار چاہ کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سینکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ جس کو آج محمد کے کلمے نے آگ نہیں لگنے دی ہے، کل محمد کا کلمہ آگ میں کیسے جلنے دے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا دائماً ابدا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ نوجوان کی اس کرامت کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے اس کو چھوڑا، حضور کا کلمہ پڑھا، پریشان ہو گیا، کہتا ہے مار ڈالو، سولی لٹکا دو۔ انہوں نے کہا بڑا مسئلہ بن جائے گا، لوگ تمہاری بغاوت کر رہے ہیں، اس کو نکالو یمن سے۔ یمن سے نکال دیا گیا۔ نوجوان کا منہ مدینہ پاک کی طرف آیا، چلتے چلتے وادیاں اور آبادیاں طے کرتے مدینہ الرسول پہنچا۔ نوجوان بعد میں پہنچا، خبر مدینہ پہلے آ چکی ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء، تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر، اور چاکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑا نام ہے وہ تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر کا نام ہے۔ آپ کا دور خلافت ہے۔ مسجد نبوی میں نوجوان پہنچا، نماز پڑھی، حضرت ابو مسلم خولانی آپ کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا ایک نیا چہرہ مسجد میں آیا ہے، آپ نے بلایا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ نوجوان نے کہا میں یمن سے آیا ہوں۔ آپ کے چہرے پہ رونق آ گئی، آپ نے فرمایا یمن سے آئے ہو، میں نے خبر سنی ہے یمن میں ایک نوجوان حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں چلا گیا اور آگ نے نہیں جلایا۔ نوجوان کہتا ہے آپ نے صحیح سنا ہے۔ آپ نے پھر کہا نوجوان کیا اس کو جانتے ہو؟ فرمایا جانتا ہوں، اے عمر بن خطاب وہ جوان تیرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، منبر رسول پہ بٹھایا، ایک طرف صدیق اکبر ایک طرف فاروق اعظم، درمیان میں وہ نوجوان صحابہ کو جمع کیا، فرمایا صحابہ نیڑے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو فرمایا حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے ذرا بتاؤ صحابہ کو تم نے ختم نبوت پہ کیسے پہرا دیا ہے۔ نوجوان کھڑا ہو گیا، وہ بتا رہا تھا، صحابہ رو رہے تھے، ان کی دھاڑیں نکل رہی تھی، ہر بندہ سوچ رہا تھا کاش وہاں حضور کی ختم نبوت پہ مجھے پہرا دینا نصیب ہوتا۔ نوجوان سناتا گیا، صحابہ کرام روتے گئے، حتیٰ کہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، نوجوان کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، نوجوان کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا صحابہ یہ حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا ہے، ہم نے منبر پہ بٹھایا ہے، ہم نے ماتھے چومے ہیں، ہم نے سینے سے لگایا ہے، حیران مت ہونا ہم نے اتنی عزت کیوں دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان
درمیان ظاہری طور پہ موجود ہوتے، ایسا ہی کرتے جیسا ہم کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوان کوئی عام کام کر کے نہیں آیا ہے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دے کے آیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک